کبھی کبھی ہمارے کچھ خدشات حقیقت کا روپ دھارنے میں کس قدر اجرت سے کام لیتے ہیں، ہماری سوچ کی پرواز سے بھی تیز جلد باز اندیشے۔ مجھے یہی خدشہ تھا کہ یہاں مجھے اپنا کوئی پرانا جاننے والا نہ مل جائے، اور ٹھیک اسی وقت بھیڑ کو دھکیل کر اندر آنے والے نے میرا اندیشہ سچ کر دکھایا۔ آنے والا خانو تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ مجھے دیکھ کر گمسم ہی رہ گیا، خود میں بھی اسے یہاں اپنے شہر کے پلیٹ فارم پر دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ خانو دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ کیوں ظلم کرتے ہم غریبوں پر سائیں، کیوں بار بار مجھے اکیلا چھوڑ جاتے ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آس پاس کھڑے لوگ حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ خانو نے حسب عادت کسی حوالدار کی طرف سب کو ڈانٹا۔ جاؤ یہاں سے، کیا مصطفیٰ قریشی کی کوئی فلم چل رہی ہے جو تم سارے یوں منہ کھول کر کھڑے دیکھ رہے ہو؟ جاؤ کام کرو اپنا، شکر کرو سائیں جی ادھر آ گیا ہے، اب دیکھنا کیسے تم سب کی قسمت بدلتی ہے۔ چلو اب بھاگو سارے یہاں سے۔ دھیرے دھیرے بھیڑ چھٹنے لگی۔ خانو نے مجھے بتایا کہ اس کے حالات ذرا بہتر ہوئے تو وہ بیوی نے ضد کی کہ ابو نے بچوں کی تعلیم کے لیے چھوٹا قصبہ چھوڑ کر کسی بڑے شہر منتقل ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا خانو نے کچھ عرصہ قبل کسی سے سفارش کروا کر یہاں کے ریلوے اسٹیشن پر اپنا چھوٹا سا کیبن بنا لیا، اور اب اپنے بیوی بچوں سمیت اسی شہر منتقل ہو چکا تھا۔ جانے میری قسمت کی خالی کشکول میں مقدر بار بار وہی پرانے سکے کیوں ڈال دیتا تھا۔ مجھے خانو کے خلوص پر کوئی شک نہیں تھا، وہ سیدھا سادہ سا بے لوث انسان میرے لیے اپنی جان سے بھی گزر سکتا تھا، مگر وہ میرا نادان دوست تھا اور مجھے شاید کسی دانہ دشمن کی تلاش تھی۔ خانو کا کھوکھا یہاں بھی خوب چلتا تھا، اور اس نے اپنی عادت کے مطابق یہاں بھی سب پر اپنا خواہ کا روب جما رکھا تھا۔ خانو نے تھوڑی دیر میں ہی پلیٹ فارم کے شیڈ سے پرے کھلے آسمان تلے ایک بوڑھے برگد کے درخت کے نیچے میرا بسیرا بنا دیا۔ فقیر کا ٹھکانہ بھی بھلا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے، ایک پھٹا پرانا چھپر جو نہ دھوپ رو سکتا ہے نہ بارش۔ درخت کے نیچے یہاں بھی پکی اینٹ اور سیمنٹ سے بنے ایک گول چبوترے نے برگد کی جڑوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، بالکل میرے غموں کی طرح جو ہر لمحہ میرے گرد اپنا گھیرا ڈالے رہتے تھے۔ رات کو گھر جانے سے پہلے خانو کچھ دیر میں پاس رکا اور میری خستہ حالی دیکھ کر گھبرا گیا۔ تمہیں تو شدید بخار لگتا ہے جوگی سائیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس تھکن ہے بہت لمبے سفر کی۔ تم جاؤ، بیوی بچے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے ابھی بہت جاگنا ہے۔ اس شہر کا آسمان اور یہ تارے میرے پرانے دوست ہیں، بہت سی باتیں کرنی ہیں ان سے آج رات۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خانو مجبوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، مگر اس کے جاتے ہی جانے کیوں مجھے یہ احساس ستانے لگا کہ مجھے مزید کچھ دیر روک لیتا تو اچھا تھا۔ میں اسے میرے لیے یہ احساس ہی بڑا جان لیوا تھا کہ میں اپنے ہی شہر میں تنہا ہوں، ریت، اینٹ اور سیمنٹ کی بنی چند عمارتوں اور سڑکوں سے پرے۔ شاید وہ بھی اسی تاروں بھرے آسمان تلے جاگ رہی ہوگی، شاید اپنی آرٹ گیلری میں کوئی مجسمہ تلاش رہی ہوگی، یا پھر شاید اپنی چھت پر اپنی پسندیدہ زرد پھولوں والی نیوی بلو شال پہنے کافی ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے میری طرح ستاروں سے باتیں کر رہی ہوگی۔ یہ آسمان بھی تو اس کی شال کی طرح ہے۔ میری آنکھیں بھیگنے لگیں تو مجھے اپنی تنہائی کا شدت سے احساس ہوا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب ہم خود اپنا سامنا کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ میں ابھی ساری رات خود سے بھاگتا رہا، صبح تک میں مزید نڈال ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی جب دن کی روایتی بھیڑ اور چہل پہل کا دور شروع ہوا تو حسب معمول سب سے پہلے ضعیف العقیدہ لوگ میرے آس پاس جمع ہونے لگے۔ شاید اس میں میری پرانی شہرت کا بھی ضرور کچھ حصہ رہا ہوگا، کیونکہ ریلوے کے جن اہلکاروں کی ٹرین ڈیوٹی کا روٹ شکر گڑھ تھا وہ مجھے پہلے سے جانتے تھے، اور انہوں نے میری نام نہاد کرامات کے بہت قصے سن رکھے تھے۔ اسٹیشن ماسٹر نے آتے جاتے لوگوں کو جو ٹھٹک کر درخت کے قریب جمع ہوتے دیکھا تو وہ بھی اپنے دفتر سے باہر نکل آیا اور جھڑک کر پوچھنے لگا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کون ہے یہ مجذوب؟ اسٹیشن ماسٹر کی آواز سن کر ریلوے کے چھوٹے موٹے اہلکار ادھر ادھر بتک گئے۔ اسٹیشن ماسٹر نے مجھے غور سے دیکھا۔ کون ہو تم؟ اور کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ریلوے کی سرکاری زمین پر کوئی بھی مستقل یا عارضی بسیرا ڈالنا ممنوع ہے؟ میں بمشکل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بسیرے بھی بلا کبھی ممنوع اور غیر ممنوع ہوتے ہیں جناب،
شاید مکین ممنوع یا غیر ممنوع ہوتے ہیں۔ میں نے جانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر بخار کی نکاہت اور تھکن کی وجہ سے مجھے ایک زوردار چکر آیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے تھامنے کی کوشش کی۔ ارے سنبھل کے بھائی، تمہاری طبیعت تو بہت ناساز لگتی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر کی آواز پر دو کلی دوڑے چلے آئے اور انہوں نے مجھے سہارا دے کر دوبارہ میرے مسکن پر بٹھا دیا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کو تسلی دی، نہیں میں ٹھیک ہوں، میں خود بھی یہاں سے جانا چاہ رہا تھا، آپ فکر نہ کریں، زیادہ دیر نہیں ٹکوں گا یہاں پر۔ اسٹیشن ماسٹر کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے۔ نہیں ایسی بھی کوئی جلدی نہیں ہے، تم تو جانتے ہو کچھ لوگ اسی طرح چھپر ڈالتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے سرکاری زمین پر پہلے پکا جھونپڑا اور پھر 4 دیواری کھڑی کر کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ بطور اسٹیشن ماسٹر میرا فرض ہے کہ میں پلیٹ فارم اسٹیشن کی حدود میں کسی بھی ناجائز تجاوز کو روکوں، مگر تم اس وقت اس قابل نہیں ہو کہ اپنے بل بوتے پر ایک قدم بھی چل سکو۔ کچھ دن آرام کر لو، طبیعت سنبھل جائے تو چلے جانا۔ میں نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ آپ کی مہربانی کا بہت شکریہ، مگر یہ شہر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ آپ ایک احسان اور کر دیں مجھ پر، یہاں سے کہیں بہت دور دراز جانے والے کسی گاڑی پر سوار کروا دیں مجھے۔ اتنے میں اسٹیشن ماسٹر کے دفتر کا ایک ماتحت وہاں آ پہنچا۔ سپرنٹینڈنٹ آفس سے فون ہے آپ کا صاحب۔ اسٹیشن ماسٹر نے سر ہلایا اور جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے میرے پاس رکا۔ اجاز نام ہے میرا، فی الحال تم آرام کرو، میں ذرا دفتر کے معاملے نپٹا لوں، تمہارے جانے کا انتظام بھی ہو جائے گا، ذرا صبر سے کام لو۔ اسٹیشن ماسٹر پلٹ گیا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے زندگی میں کڑواہٹ کی اس قدر عادت ہو چکی ہے کہ اب میٹھے کی عادت ہی نہیں رہی، پھر چاہے وہ صبر کا پھل ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ دیر بعد ایک ریلوے اہلکار بخار کی شربت کی بوتل اور چند گولیاں مجھے تھما گیا۔ یہ دوائیاں اسٹیشن ماسٹر صاحب نے بھیجی ہے، جلدی سے یہ گولیاں اور شربت گٹک جاؤ۔ ہمارے اجاز صاحب نے ڈسپینسر کورس بھی کر رکھا ہے، یہاں سب کی چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج وہ خود کرتے ہیں۔ شام کو بیٹھک میں خوب ہجوم رہتا ہے ان کی۔ وہ بتونی نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا اور تب تک وہاں سے نہیں ٹلا جب تک میں نے دوا کی خوراک نہیں لی۔ کچھ لوگ اپنے لفظ اتنے بے دریغ کیوں لٹاتے رہتے ہیں، جانے مجھے ہمیشہ سے ایسا کیوں لگتا تھا کہ لفظ ادا ہونے کے بعد ہمیں خالی کر جاتے ہیں۔ کچھ دیر میں خانوں آ گیا اور اپنا کیبن کھولنے کے بجائے سیدھا میری طرف چلا آیا۔ سائن جی، وہ کالو ٹھیلے والا بتا رہا تھا کہ اپنے اسٹیشن ماسٹر صاحب آئے تھے تمہاری طرف، سب خیر تو ہے نا؟ ہاں سب خیر ہے، وہ اپنا فرض پورا کرنے آئے تھے، اچھے انسان ہیں۔ خانوں کے چہرے پر چھائی فکر مندی کی لکیریں چھٹ گئیں اور وہیں کھڑے کھڑے اجاز صاحب کے شان میں زمین اور آسمان کی کلابیں ملالنے لگا کہ دیکھنے میں تو اسٹیشن ماسٹر صاحب بہت سخت نظر آتے ہیں مگر دل کے بہت اچھے ہیں، سب ملازمین کا بہت خیال رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جانے یہ اوپر سے سخت نظر آنے والے اکثر اندر سے نرم اور نیک دل کیوں ہوتے ہیں؟ شاید یہ ساری دنیا ہی ایسے تضادات کا مجموعہ ہے۔ میں دن بھر وہیں منہ ڈھانپے پڑا رہا، نکاہت اور بیماری بھی کتنی بڑی معذوری ہوتی ہے۔ یا تو ہمارے دل اور دماغ کو اتنی قوت پرواز نہ دی گئی ہوتی، یا پھر ہمیں اس کمزور جسم قوت ارادی کے تابع نہ کیا گیا ہوتا کہ ہم اپنے ارادوں کی تکمیل کی خواہش میں بس پھڑک کر ہی رہ جائیں۔ میں بھی سارا دن اسٹیشن چھوڑ کر کہیں دور نکل جانے کے اپنے کمزور ارادے سے لڑتا رہا، مگر میرے لاغر جسم نے میرا ساتھ نہ دیا۔ شام کو اجاز صاحب نے پھر دوسرا پھیرا ڈالا اور حال چال پوچھ کر جاتے جاتے کیا سوچ کر دوبارہ میری طرف پلٹ آئے۔ بات چیت سے تو تم کافی پڑھے لکھے لگتے ہو، پھر یہ جو کیوں لے رکھا ہے؟ بھئی معاف کرنا، میں اس پیری فقیری پر اعتبار نہیں کرتا۔ آج کل کے اس منافق دور میں اصل پیر فقیر بھلا کب پائے جاتے ہیں؟ اجاز صاحب کے لہجے میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ میں نے تائید کی، ٹھیک کہتے ہیں، کاش یہ چھوٹی سی بات اس ظاہر پرست دنیا کو بھی سمجھ آئے جائے کہ صرف حلیہ درویشی کی ضمانت نہیں ہوتا، دیوانے اور مجذوب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اجاز صاحب نے چونک کر میری طرف دیکھا، آدمی دلچسپ لگتے ہو، موقع ملا تو کبھی تفصیلاً بات ہوگی، تم آرام کرو۔ اسٹیشن ماسٹر کے جاتے ہی دور اپنے ٹھیلے پر بے چین کھڑا خانوں لپک کر میرے قریب آ گیا۔ کیا کہہ رہے تھے اسٹیشن ماسٹر صاحب؟ میرے متعلق تو کچھ نہیں کہا۔
ہاں، کہہ رہے تھے کہ یہ خانو سارا دن ادھر کی ادھر لگاتا رہتا ہے، دل لگا کر کام نہیں کرتا، وقت ضائع کرتا ہے۔ سوچ رہے ہیں کہ تمہارے ٹھیکے کا لائسنس منسوخ کر دیں۔ میری بات سن کر خانو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بول رہے ہو جوگی سائیں؟ میں تو سارا دن محنت کرتا ہوں۔ تم محنت کم، باتیں زیادہ کرتے ہو۔ آج سے کوشش کرو کہ انہیں دوبارہ تم سے شکایت نہ ہو۔ خانو نے جلدی سے سر ہلایا اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جلدی سے اپنے ٹھیلے کی جانب بڑھ گیا اور میں نے سکون سے سر ٹکا لیا۔ میں جانتا تھا اب رات گئے تک وہ کام میں جٹا رہے گا، میرا وہ نادان دوست۔ اگلی صبح آئی تو عصر کے بعد ایک کلی وہاں اٹھائے میری طرف چلا آیا۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب کے گھر میں نیاز ہے، آج ختم قرآن کی، تمہارا حصہ بھی بھیجا ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں کھانے کی ٹرے واپس لوٹا دوں کہ میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر نیاز کا سن کر میں خاموش رہا۔ شام ڈھلی تو میرے دل کے اندھیرے بڑھ گئے اور اسٹیشن روشنیوں سے جگمگانے لگا، مگر جو میرے تاریک دل کو اجال سکتا وہ اجالا کہاں تھا میری قسمت میں۔ خانو بیچارہ دن بھر کام میں جھتا رہا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ یہاں سے جاتے ہوئے اسے بتا کر جاؤں گا کہ میں نے اس کی ناز برداری اور خدمت گزاری سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ میں وہ پتھر تھا جس سے سر ٹکرانے والا پجاری بدلے میں صرف زخم ہی پا سکتا ہے۔ رات ہوئی تو اسٹیشن ماسٹر صاحب حسب معمول اسٹیشن کا ایک آخری جائزہ لینے کے لیے پلیٹ فارم پر سارے موجود اہلکاروں کو ہدایات دیتے نظر آئے، مگر جانے کی اس رات مجھے اعجاز صاحب کی چال اور آواز میں وہ بانک پر اور کڑک مفقود محسوس ہوئی جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے رک گئے۔ تم سوتے نہیں ہو گیا؟ طبیعت اب کیسی ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں، بس نیند آتی ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں وہی چبوترے پر میرے قریب بیٹھ گیا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، کبھی کبھی تو نیند بھی نخرگلی شہزادی بن جاتی ہے۔ آپ آج کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ ہاں اب تو ٹھیک ہی سمجھو، وہ کہتے ہیں نا، درد کا حد سے گزر جانا ہی دعا ہو جاتا ہے۔ تم یہاں نئے ہو اس لیے تمہیں پتہ نہیں کہ آج کا دن بڑا بھاری گزرتا ہے مجھ پر۔ پرانے ملازمین سارے واقف ہیں اس کہانی سے۔ میں نے غور سے اس ٹوٹے ہوئے انسان کی طرف دیکھا۔ ہمارے آس پاس بکھرے ان ہزاروں لاکھوں انسانوں میں سے ہر ایک اپنے اندر کتنا غم چھپائے، کتنا درد دبائے بیٹھا ہے، مگر ہم خود غرضوں کا اپنے سوا دوسرا کوئی نظر ہی کب آتا ہے بھلا؟ اگر مناسب سمجھیں تو مجھے کچھ بتائیں۔ اعجاز صاحب نے لمبی گہری سانس لی۔ بس بیوی کی بیماری نے پریشان کر رکھا ہے۔ اس بد نصیب نے کبھی کم دن ہی خوشی دیکھی، اب تو سارا دن بستر پر ہی پڑی رہتی ہے۔ ہماری ایک اکلوتی بیٹی تھی سریا، بچپن سے ہی ہم دونوں کی جان لاڑ اور نازوں سے پلی۔ اسکول، کالج سے یونیورسٹی کا ہر مضمون، ہر مقابلے میں اول، چندے آفتاب، چندے مہتاب۔ سچ پوچھو تو اس کی خوبصورتی سے ہم دونوں میاں بیوی کبھی کبھی بے حد خوف زدہ ہو جاتے تھے، اس لیے جلد ہی اس کے ہاتھ پیلے کر کے رخصت کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ بہت سے رشتے آئے، مگر مجھے خاص طور پر کسی ایسے رشتے کی تلاش تھی جہاں سانس نندوں کا جھمیلا بھی کم ہو اور لڑکا معاشی طور پر بھی کافی مضبوط ہو۔ میں نے سریا کو بہت نازوں سے پالا اور ہمیں یہ ڈر تھا کہ وہ روایتی سانس نندوں کی ڈانٹ ٹپٹ اور سختی برداشت نہیں کر سکے گی۔ آخر کا رشتہ لانے والی نے ایسے ایک لڑکے کے بارے میں بتایا جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بیرون ملک سے کافی کچھ کما کر دوبارہ اپنے ملک منتقل ہوا تھا، اکیلا رہتا تھا اور یہاں رشتے کا خواہش مند بھی تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے قدرت نے یہ رشتہ میرے صبر کے بدلے ہی بھیجا ہے۔ ہم نے ہر طرح سے چاند پھٹک کر لی۔ لڑکا واقعی بہت شریف اور خاندانی تھا، اور سریا کی تصویر دیکھ کر تو اس نے رشتے والی کا در ہی پکڑ لیا تھا کہ اب وہ رشتہ کرے گا تو ہماری سریا سے، ورنہ ساری عمر کنوارا ہی رہے گا۔ لڑکے کا نام کلیم تھا، مگر میری بیوی اس رشتے کو قبول کرنے میں ذرا ہچکچا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اعجاز صاحب کی طرف دیکھا، مگر کیوں؟ اعجاز صاحب نے نظریں جھکا لی۔ دراصل لڑکا کچھ کم صورت تھا۔ ہماری سریا کی دودھ جیسی شفاف رنگت کے سامنے کلیم کا گہرا سامنا رنگ اور نین نقوش بہت ہیچ محسوس ہوتے تھے۔ اعجاز صاحب کی بات سن کر مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا۔ سریا نے کلیم کو دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے اس کا کیا فیصلہ تھا اس بارے میں؟ سریا کا فیصلہ وہی تھا جو کسی بھی شریف مشرقی گھرانے کی لڑکی کا ہو سکتا ہے۔
اس نے یہ حق اپنے والدین کو تفویض کر رکھا تھا۔ بالآخر ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد قرہ کلیم کے نام ہی کھلا۔ ہماری لاڈلی ہماری دواؤں اور آرزوؤں کے ہزار میں کلیم کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میں بے چینی سے پہلو بدلا۔ پھر آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ سنا ہے انسان کا اندر خوبصورت ہونا چاہیے، بیرونی بدصورتی کی تو شاید پھر بھی عادت پڑ جاتی ہوگی۔ مجھے لگا یہ سوال میں نے اعجاز صاحب سے نہیں، خود اپنے آپ سے کیا ہے۔ اعجاز صاحب نے لمبی گہری آہ بھری۔ ہاں، میری سریا نے پہلے دن سے ہی ہماری خوشی کے لیے کلیم کو پورے دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ کلیم تو پہلے ہی سے سریا کے پیار میں دیوانہ تھا، مگر میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مگر کیا؟ مگر یہ دنیا والے بھلا کب کسی کو پھلتا پھولتا اور خوش دیکھ سکتے ہیں؟ کلیم اور سریا جس محفل میں بھی جاتے اور جہاں سے بھی گزرتے، ان کی جوڑی کو دیکھ کر لوگ معنی خیز اشارے کرتے، طنزیہ مسکراہٹوں کے تبادلے ہوتے، پہلوے حور میں لنگور جیسے فکرے کسے جاتے۔ تنگ آ کر کلیم نے سریا کو کہیں لے جانا ہی چھوڑ دیا، مگر لوگوں کی زبان کو کون روک سکتا ہے؟ کلیم اپنی محرومیوں کا غصہ سریا پر اتارنے لگا۔ اس کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی تھی کہ سریا کے کردار میں کوئی کھوٹ یا کمی ہوگی، ورنہ اس جیسی پری چہرہ لڑکی کلیم جیسے کم صورت کو قبول کیوں کرتی؟ کلیم کا جنون بڑھتا ہی گیا اور سریا کی خوبصورتی نے اسے نفسیاتی مریض بنا کر رکھ دیا۔ اسے گلی محلے حتیٰ کہ شہر کا ہر بندہ اس کا مذاق اڑاتے محسوس ہونے لگا۔ سریا کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی۔ مجھ سے سریا کی ماں سے ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ رشتہ ہمیشہ جوڑ والوں میں کرنا چاہیے، پھر چاہے یہ جوڑ معاشی حالت کا ہو یا صورت کا۔ بے جوڑ رشتے کبھی زیادہ دیر چل نہیں پاتے۔ کلیم سریا پر شک کرنے لگا۔ ذرا سی بات پر وہ اسے دھن کر رکھ دیتا، اور پھر ایک دن سریا اس حالت میں گھر واپس آئی کہ اس کا چہرہ اور بدن نیل نیل تھا، اور پھر اعجاز صاحب کی قوت گواہی جواب دینے لگی۔ میں نے بےتابی سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ پھر تیسرے روز کلیم نے سریا کو طلاق بھجوا دی۔ میری آواز حلق میں اٹک سی گئی۔ طلاق؟ ہاں، طلاق۔ 3 سال پہلے ہماری سریا گھر واپس آ گئی تھی۔ بہت صابر شاکر تھی میری بیٹی، کبھی سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس کی ماں نفسیاتی دباؤ اور شوگر سمیت کئی بیماریوں کا شکار ہوتی گئی، مگر سریا سہتی رہی۔ پھر ایک دن چپ چاپ آنکھیں موند کر ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئی۔ ہاں، آج اس کی دوسری برسی ہے۔ یہ نیاز اسی سلسلے میں بانٹی گئی تھی۔ مجھ سے مزید کچھ نہیں کہا گیا۔ اعجاز صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے لگا وہ مجھے اپنی کہانی سنا کر پلٹ گئے تھے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ دنیا میں بس میں ہی ان عذابوں کا شکار ہوں، مگر یہاں تو ہر قدم پر ایک پریزاد کسی نئے روپ اور نئے نام کے ساتھ دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اعجاز صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا، جوڑے ہمیشہ جوڑ والوں کے بھلے لکھتے ہیں۔ اچھا ہوا میں اینی کی زندگی سے چپ چاپ نکل آیا۔ ہم دونوں بھی تو اسی ظالم دنیا کے باسی تھے۔ اینی مجھے قبول کر بھی لیتے تو یہ جگ والے ہمیں جینے نہ دیتے۔ یہاں روپ کا بدل صرف روپ ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں حسن ہو تو دوسرا باٹ تبھی اسے متوازن کر سکتا ہے جب وہ خود بھی حسین ہو۔ ساری رات میرے دل و دماغ میں عجیب سی سنسناہٹ ہوتی رہی، جیسے قدرت نے میری کہانی کا انجام کسی دوسرے کی زبانی مجھ تک پہنچا دیا ہو۔ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور پھر خانو کی ہلکی ہلکی آوازوں نے مجھے دوبارہ جگا دیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ خانو مجھے بتا رہا تھا، سائیں، یہ بی بی کب سے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہی ہے، کہتی ہے سائیں کا بڑا نام سنا ہے، دعا لینے آئی ہے۔ میں نے چونک کر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے میں ہی میرے آسمان زمین پر ڈھہ گیا اور زمین فلک سے جا ملی۔ میرے سامنے اینی بیٹھی ہوئی تھی، ہاں، میری مجسمہ ساز، وہی قرۃ العین، مگر اس کی آنکھوں پر یہ سیاہ چشمہ کیوں لگا ہوا تھا ابھی تک؟ میں نے خانو کو اشارہ کیا کہ وہ لڑکی سے کہے چشمہ اتار دے، مگر خانو جا چکا تھا۔ میں نے دھیرے سے باری آواز میں کہا، بی بی، اپنے چہرے سے اندھیرے کا یہ پردہ ہٹا دو تاکہ میں تمہاری آنکھوں میں جھانک کر تمہاری روح کے زخم دیکھ سکوں۔ مگر وہ رو پڑی، نہیں سائیں جی، میری آنکھیں بے نور ہیں، آپ ان میں جھانک کر بھی صرف اندھیرے ہی دیکھیں گے۔ میں زور سے چلا اٹھا، کیوں؟ تمہاری آنکھیں اب تک بے نور کیوں ہے؟ اگر دعا ہی کروانی ہے تو اپنی بینائی کی دعا کرواؤ۔
ہنی نظریں چرا گئی۔ نہیں سائی، جس کو دیکھنے کے لیے مجھے بصارت چاہیے تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اب میں بینائی کا کیا کروں گی؟ میں اس کی بات سن کر سسک اٹھا، وہ بھی روتی رہی، اور پھر اچانک میرے کانوں میں خانو کی آواز گونجی، سائیں جی کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے نا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا کوئی برا سپنا دیکھا ہے؟ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ خانو مجھ پر جھکا اور میرے گالوں سے میرے آنسو پونچھ رہا تھا، گویا میں واقعی خواب دیکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے خانو کو سمجھا بچا کر کام پر بھیجا، مگر وہ خود میرا چین و سکون مزید برباد ہو گیا۔ کچھ خواب ہمیں کس قدر بے سکون کر جاتے ہیں۔ سینے کے پنجرے میں بند یہ دل ایک دم ہی ہر دیوار، ہر رکاوٹ توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے وہ خواب ادھورا رہ گیا ہو، شاید اینی کی آنکھیں واپس مل چکی ہوں، مگر میری آواز پہچان کر اور میرے چہرے کو دیکھ کر اس نے مجھے نہ پہچاننے کے لیے یہ ساری کہانی گھڑی ہو۔ مجھے خانو پر شدید غصہ آنے لگا، جس نے درمیان میں میری نیند توڑ کر مجھے خواب کے آخری حصے انجام جاننے سے روک دیا۔ سکینہ نے کہا تھا کہ محبت میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمارے خواب سچے ہونے لگتے ہیں۔ قدرت نے ایک ہی رات میں مجھے 2 اشارے دیے تھا، پہلا ثریا اور کلیم کی کہانی سنا کر، اور دوسرا یہ ادھورا خواب دکھا کر۔ یقیناً قدرت مجھے یہ جتانا چاہ رہی تھی کہ اینی اگر بینائی ملنے کے بعد مجھے دیکھ لیتی تو ضرور وہ رو کر خدا سے یہی شکوہ کرتی کہ اس چہرے کو دیکھنے سے تو بہتر تھا کہ اسے دوبارہ بصارت ہی نہ ملتی، وہ اندھی ہی رہتی تو اچھا تھا۔ میرے اندر چلتے جھکڑ تیز ہونے لگے، جیسے واقعی اینی نے مجھے دیکھ لیا ہو۔ میری حالت شام تک اتنی بگڑ گئی کہ مجھے سانس بھی اٹک اٹک کر آنے لگی۔ خانو نے مجھے یوں تڑپتے دیکھا تو بنا کچھ کہے ایک جانب بھاگ گیا، اور گھنٹہ بھر بعد شہر کے کسی مستند ڈاکٹر کی دواؤں کا بکسہ اٹھائے اس کے آگے آگے بھاگتا ہوا نمودار ہوا۔ ڈاکٹر نے میری نبض دیکھی اور تشویش سے خانو کی طرف دیکھا۔ تمہارے سائیں کی حالت تو بڑی خراب ہے، میں دوا کی 3 خوراکیں دیے تو جا رہا ہوں، مگر ہو سکے تو سائیں کو شہر کے بڑے ہسپتال پہنچانے کی کوشش کرو۔ خانو نے تیزی سے سر ہلایا، مگر وہ اندر سے جانتا تھا کہ میں اب یہاں سے کہیں نہیں ٹلنے والا ہوں۔ اگلے روز بادل پھر ٹوٹ کر برسے، میری سانس اکھڑنے لگی، جیسے سینے کے قید سے آزاد ہونے میں اسے بہت سی سلاخوں سے ٹکرا کر باہر نکلنا پڑ رہا تھا۔ میری نظریں دھیرے دھیرے پتھرانے لگی تو خانو نے روتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔ چلو سائیں، ایک بار میری بات بھی مان لو، چلو کسی بڑے ہسپتال چلتے ہیں۔ میں نے برستی بارش کی بوندوں میں خانو کے آنکھ سے آنسو مل کر پانی ہوتے دیکھے اور مسکرا دیا۔ میری آواز رک رک کر نکل رہی تھی، کیوں ڈھونگی کہیں کے، ذرا سی بیماری نہیں، تمہارے سائیں کی کرامات پر تمہارا یقین اور اعتماد چٹخا دیا۔ ابھی کل تک تو تم سارے علاقے میں سب سے کہتے پھرتے تھے کہ تمہارا جوگی سائیں اپنی دعا سے ہر بیماری اور ہر روگ کا علاج کر سکتا ہے، اور آج اب تو خود تمہارا سائیں بیمار پڑا، تم اسے شہر کے بڑے اور تجربہ کار ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضد کر رہے ہو۔ اگر میری دواؤں میں باقی لوگوں کے لیے اتنا اثر ہوتا تو کہ آج میری اپنی بیماری ایک پھونک میں ہی ہوا نہ ہو جاتی۔ خانو لاجواب سا وہیں بیٹھا روتا رہا۔ میری نظروں کے سامنے اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ تیز بارش میں بھیگتی ایکسپریس گاڑی پلیٹ فارم پر داخل ہوئی تو ایک ہلچل سی مچ گئی، کچھ مسافر اترے اور کچھ ٹرین پر سوار ہو گئے۔ میں نے دور اسٹیشن کے بیرونی گیٹ سے ایک نوجوان جوڑے کو اندر آتے دیکھا۔ مرد تیز بارش سے خود کو بچاتے ہوئے کسی کی تلاش میں برآمدے کی جانب بڑھ گیا۔ میری لمبی لتادھاری بالوں کی لٹیں بھیگ کر میرے چہرے کے گرد پھیل چکی تھی۔ میں سر جھکائے یوں مراقبے میں پڑا ہوا تھا جیسے اپنی آخری سانس نکلنے کا خود انتظار کر رہا ہوں۔ اچانک میرے قریب ہی سیاہ لباس میں کسی نازک سے سراپے کا حیولہ ابھرا اور میرے قریب بیٹھ گئی۔ خانو نے اسے دبے لفظوں میں میری بیماری اور بگڑتی حالت میں بتایا، مگر وہ برستی بارش میں یوں ہی دھرنا دیے بیٹھی رہی۔ خانو کو مجبوراً وہاں سے اٹھ کر جانا پڑا کہ وہ تنہائی میں مجھ سے اپنی منت بیان کر سکے۔ نقاہت اور غنودگی سے میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی، مگر جان یوں اٹکی ہوئی تھی جیسے ضد پر اڑی ہو۔ اور پھر وہ ہلکا سا کھنکار کر بولی تو اس کی مترنم آواز نے میرے وجود میں چھپی سبھی خفیہ گھنٹیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ارد گرد زلزلہ آ گیا ہو۔ میں اس میٹھی آواز کو کیسے بھول سکتا تھا؟ ہاں، یہ اسی کی آواز تھی
جس کی سانسوں کی آہٹ بھی میں سن سکتا تھا۔ میرا خواب سچ ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ اپنے ارد گرد خواتین کی موجودگی پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی عورت سے ہم کلام ہونا آپ کو اچھا لگتا ہے، مگر میں آج بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ کئی سال سے بھٹک رہی ہوں در بدر، میرا کوئی اپنا کھو گیا ہے۔ آپ کی دعا کا بڑا چرچا سنا ہے، میں آپ سے التجا کرتی ہوں میرے لیے بھی دعا کریں۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میری دعا میرے سامنے بیٹھی مجھے دعا کرنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ بے چینی اور پریشانی میں اپنی خوبصورت انگلیوں کا حسب عادت بار بار آپس میں جوڑ کر کھول رہی تھی۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے کبھی میرا چہرہ چھو کر ایک مجسمہ تراشا تھا۔ میری جھکی نظر نے اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دیکھی۔ میں خاموش رہا۔ وہ مجھے پہچان نہیں پائی تھی، پہچانتی بھی تو کیسے؟ اس نے آج تک مجھے دیکھا ہی کب تھا؟ وہ میری سانس اکھڑنے لگی۔ مجھے اس کے چہرے کو نظر بھر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میری رکتی سانسوں کی آواز سن کر وہ گھبرا کر میرے اور قریب آ گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ دفعتاً میری نظر اس کی آنکھوں پر لگے کالے چشمے پر پڑی تو میرے اندر بیک وقت کئی جھکڑ چلنے لگے۔ حسب توقع ایک چشمہ اس کی خوبصورت سرمئی آنکھوں کا پہرے دار بنا بیٹھا تھا۔ کہیں خدا نخواستہ اینی کی آنکھوں کا آپریشن واقعی ناکام تو نہیں ہو گیا تھا؟ تیز بارش اس کا نازک وجود بھگو رہی تھی۔ میرا جی چاہا میں اس کے سامنے کھڑا کر اس کے وجود کے لیے چھتری بن جاؤں، مگر میں تو خود کسی کمزور پتے کی طرح لڑس رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی دو زانوں بیٹھی بھیگتی رہی اور پھر واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو جیسے۔ اسے آواز دے کر روک لینے کی خواہش کو میں نے نہ جانے کس طرح روکا، بس زبان دانتوں تلے داب لی۔ مڑتے ہوئے اچانک پانی میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ڈگمگائی۔ میں تڑپ کر اسے گرنے سے روکنے کی کوشش کے طور پر آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ کسی سہارے کی تلاش میں فضا میں لہرائے اور میرے چہرے کو چھو گئے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے حیرت اور صدمے سے ششدر رہ گئی، پھر اس نے بے تابی سے دوبارہ میرے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیری اور زور سے چلائی۔ پریزاد، یہ آپ ہی ہیں نا؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہاں سے اٹھ کر چند قدم بھاگا، لیکن مجھ میں بھاگنے کی ہمت اور طاقت ہوتی تو پھر رونا ہی کس بات کا تھا۔ میں لڑکھڑا کر یوں گرا جیسے کوئی کسی کی نظر سے گرتا ہے، مگر مجھے دنیا کی نظر سے گرنے کی پرواہ ہی کب تھی؟ مجھے تو بس اس ایک نگاہ سے بچنا تھا جس میں کبھی میرا ایک مقام تھا۔ مجھے زمانے کی ہر فنا قبول تھی، مگر اس کی نظر میں نفرت یا رحم اور ہمدردی کی جھلک میرے لیے دنیا کی ہر موت سے کہیں بڑھ کر قضا تھی۔ میں نے خود کو پوری طرح سمیٹ کر چھپا لیا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک مردانہ آواز گونجی، کہاں تک بھاگیں گے اور کب تک خود کو چھپائیں گے پریزاد صاحب؟ میں آپ کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا۔ ڈاکٹر عدنان میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آس پاس چلتے لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی۔ اینی وہیں دور بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے عدنان سے منت کی، مجھے جانے دو عدنان۔ اس کی جس ایک نظر سے بچنے کے لیے میں نے ساری دنیا تیاگ دی، وہ نظر میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچی۔ میں بہت نڈھال اور بڑا گھائل ہوں، مجھے اور زخمی نہ کرو۔ میرا دم میرے اس آخری بھرم کے ساتھ نکل جانے دو۔ عدنان کی آواز لرز رہی تھی۔ اسے ایک نظر کا اتنا ہی خوف تھا تو پھر آپ نے اینی سے محبت کیوں کی گئی؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے محبت نہیں کی۔ عدنان نے میرے لرزتے ہاتھ تھام لیے۔ محبت نہیں کی تو پھر یہ تیاگ کیسا؟ اس کا سامنے کرنے کا خوف کیوں؟ کمالی نے امریکہ واپسی پر ہی ہمیں سب بتا دیا تھا۔ کاش آپ مجھ سے یہ بات نہ چھپاتے۔ اور پھر ہر گرہ خود کھلتی گئی۔ آپ نے میری محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس حد تک برباد کر لیا پریزاد۔ آخر کیوں؟ ایسا کون کرتا ہے؟ چھین لیتے اسے مجھ سے۔ اس پر سب سے زیادہ حق اس ساری دنیا میں صرف آپ کا تھا۔ آپ نے وہ حق بھی مجھے سونپ دیا، صرف اس خوف سے کہ وہ آنکھیں ملنے کے بعد آپ کو قبول نہیں کرے گی۔ آپ نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ وہ زندگی کے اتنے اہم موڑ پر اپنے فیصلے کیسے کرے گی۔ اس نے آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مان دیا۔ اس کے کتنے بھرم آپ سے جڑے تھے اور آپ نے اسی کو بیچ منجھدار میں چھوڑا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ آپ کے بغیر کیسے چل پائے گی۔ میں نے اپنی سانسیں جمع کی۔
میں اس نئی رنگوں سے بھری دنیا کو اپنے وجود کی کالک سے سیاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صرف تم ہی اس کے قابل تھے اور میں نے صرف تمہارے بھروسے اسے چھوڑا تھا۔ میں جانتا تھا اگر میں اس کا ہاتھ مانگتا تو وہ مجھے دیکھ کر بھی شاید انکار نہ کرتی، کیونکہ اس کی روح میرے ان گنت احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ لیکن مجھے کسی احسان کا بدلہ نہیں چاہیے تھا عدنان۔ میری منزل تو بس ایک نظر تھی، اس کی پیار بھری ایک نظر۔ عدنان نے حتمی لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو نظر کی پہچان کا اتنا ہی دعویٰ ہے تو آج یہ بھرم بھی آزما لیتے ہیں۔ وہ آ رہی ہے، دیکھتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر اس کی نظر کیا کہتی ہے۔ آج آپ کے مقدر کی وہ نظر خود فیصلہ کرے گی۔ جب آپ حسب وعدہ آپریشن سے پہلے نیو یارک نہیں پہنچے تو اینی نے اپنی آنکھوں کے آپریشن سے انکار کر دیا تھا۔ تو جان گئی تھی کہ آپ کیوں نہیں آئی۔ میں نے آپ کی قسم دے کر اس کا آپریشن تو کروا دیا، مگر بینائی ملنے کے بعد بھی اس نے اپنی آنکھوں پر آج تک وہ سیاہ چشمہ لگا رکھا ہے۔ میں چلا اٹھا، مگر کیوں؟ تم نے تو اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ تبھی اینی کی آواز میرے قریب سی ابھری، وعدے تو آپ نے بھی بہت کیے تھے دوستی نبھانے کے پریزاد، مگر یہ کیسے بھول گئے کہ میرا آپ سے روح کا رشتہ تھا، اور جب روح کے رشتے جڑ جائیں تو چہرے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو مجھ پر اتنا بھروسہ بھی نہیں تھا، بس اتنا ہی جانتے تھے آپ مجھے۔ قانون صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے لوگوں کو پرے دھکیل دیا تھا۔ میں وہیں زمین پر پڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اینی نے وہیں زمین پر دو زانو بیٹھ کر میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میری جلتی روح کسی ٹھنڈے پانی کی آبشار تلے آ گئی۔ اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا غم ہر سیاہی دھلتی چلی گئی ہو۔ میں اس کے چھوتے ہی کتنا خوبصورت ہو گیا تھا، پری ذات بن گیا تھا۔ اینی نے اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتار لیا۔ میرے نصیب کی نظر میری نظر سے ٹکرائی، کسی بھی طنز، حقارت، تمسخر یا نفرت سے مبرہ ایک پیار بھری نظر، میرے مقدر کی نظر۔ وہ میرا سر گود میں لیے بیٹھی روتی رہی اور برستی بارش کی بوندیں اس کے پاک اور معطر آنسوؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خود ان آنسوؤں میں مل کر خود کو پاک کرتی رہی۔ میں بھی کتنی بد نصیب ہوں، آپ نے سب سے چھپا کر جس محبت کو اپنے من میں دبائے رکھا اس کی خبر میرے سوا سب کو تھی۔ صرف ایک بار مجھ سے کہہ کر تو دیکھتے، تب میں آپ کو بتاتی کہ آپ میرے لیے کیا ہے۔ اتنا کمزور سمجھ رکھا تھا آپ نے قرۃ العین کو۔ دور کھڑے قضا کے فرشتے نے مجھے اشارہ کیا، انشا جی اٹھو، اب کوچ کرو۔ میں نے چند سانسیں مزید ادھار مانگی اور اس مہوش کے ہاتھ کو تھام لیا۔ نہیں اینی، میں تم پر زندگی کے رنگوں کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے نہ ہونے سے تمہاری روشن دنیا میں ایسی کون سی کمی ہو جاتی؟ میں تو یوں بھی تمہاری زندگی میں اضافی تھا۔ اس کے آنسو بارش کی تیز بوندوں کے ساتھ مل کر میرے چہرے کو پاک کرتے رہے۔ پہلے میں خود نہیں جانتی تھی پری ذات، مگر آپ سے دور ہو کر جانا کہ میری ہر کمی آپ سے ہی پوری ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی خود کہا نہیں، اور مجھے امریکہ جا کر پتہ چلا کہ آپ اضافی نہیں، لازمی ہیں۔ میں نے اینی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، کبھی نہیں کہہ پایا، مگر آج کہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے قرۃ العین، شدید محبت ہے۔ میری نبض ڈوب رہی تھی، میرے کان میں قضا دھیرے سے گنگنائی، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ آس پاس کا سارا شور مجھے دھیرے دھیرے سرگوشیوں میں ڈھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ جانے لوگ آپس میں کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بارش تیز تر ہو کر مجھے بھگو نہیں پا رہی تھی۔ اتنی تیز آندھی کے باوجود حبت سے میرا دم کیوں گھٹ رہا تھا۔ وہ میرا سر گود میں لیے زاروں قطار ہو رہی تھی۔ زندگی سمٹ کر ان چند لمحوں میں سمٹ آئی ہے، جب عمر بھر کی ریاضت دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ آج میری عمر بھر کی تپسیا بھی پوری ہوئی۔ اب بھلا کس کو جینے یا مرنے سے غرض تھی؟ کتنی صدیاں سے ایک پل میں جی لی تھی میں نے۔ زندگی نے ہر قرض چکا دیا تھا۔ میری اضافی اور مانگی ہوئی سانسیں پوری ہونے کو آئیں تو آس پاس دھیرے دھیرے روشنی کم ہونے لگی۔
میری آنکھیں پتھرانے لگی۔ کبھی سنا تھا کہ دھڑکن بند ہو بھی جائے تو دماغ کچھ لمحے زیادہ جیتا ہے۔ چاروں طرف ایک عجیب سا شور مچ گیا، جیسے بہت سے لوگ مل کر بین کر رہے ہوں۔ جانے سب رو کیوں رہے تھے؟ میری پتھرائی آنکھیں تو ابھی تک اسی نظر پر جمی ہوئی تھی جس نے میری تکمیل کر دی تھی۔ خانو داڑے مار مار کر سب سے لپٹ کر میری طرف اشارے کر کر جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ عدنان کی آنکھیں بھی برس رہی تھی۔ اس نے عینی کو تھام رکھا تھا۔ ہاں، اب وہی اس کا سہارا تھا۔ کسی نے آگے بڑھ کر میرے جسم پر سفید چادر ڈال دی۔ میرا چہرہ واضح رہا۔ مجھے اپنے قدموں کی جانب سے خون کی گردش رک کر سارے جسم میں جامد ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور میرے ذہن کے اندھیرے بڑھنے لگے۔ پھر کسی نے آگے بڑھ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میرے پر بوٹے بند کر دیے اور میرا دماغ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، مدد کرنی ہو، اس کی یار کی دھاڑس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رشتوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اسے جا کر بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ ہماری اور پری ذات کا سفر یہاں تمام ہوا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ سفر، یہ ناول اور پڑھنے کا انداز اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ، پھر ملیں گے۔